غلامان احمد رضا ہے، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ سارا پانی ایک چھوٹے سے کٹورے میں کھینچ لیتا، لیکن حسین تمہاری قربانیوں کو سلام ہو، تمہارے جذبہ ایثار کو سلام ہو، تمہیں تو پیاسا ہی امتحان دینا تھا۔ امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں، اے بیٹا پانی تو حوض کوثر پر بابا جان ہی سے ملے گا، نانا جان تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تمہارے دادا علی تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت علی اکبر نے پھر گھوڑے کی لگام کو موڑا، اور موڑنے کے بعد حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کے مقابلے میں پہنچ جاتے ہیں۔ حضرات پھر تلواریں چل رہی ہے، ہر چار جانب سے علی کے پوتے کو، حسین کے بیٹے کو گھیر لیا جاتا ہے، تلواریں بھی چل رہی ہیں، تیر بھی آ رہے ہیں، بچیاں بھی چل رہی ہیں۔ ایک علی کا پوتا ہے، ایک حسین کا بیٹا ہے، ارے کب تک ان آنے والے ہتھیاروں کو روکتا، ان واروں کا جواب کب تک علی اکبر تنہا دیتا؟ علی اکبر کے جسم پر تلواریں بھی لگ رہی ہیں، نیزے بھی چھڑ رہے ہیں، برچیاں بھی چل رہی ہیں۔ علی اکبر کا جسم خون سے لہو لہان ہو جاتا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے آگے دیکھ رہے ہیں، فوراً ہی آگے بڑھے۔ سپاہ شام حضرت علی اکبر کو شہید کرنے کے بعد پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ امام علی مقام آگے بڑھتے ہیں، اور بڑھنے کے بعد بیٹا علی اکبر کے لاش کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ محترم حضرات، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، ارے اور لاشیں جو حسین نے اٹھائے تھے، اور اس لاشے میں اور اس لاشے میں بہت فرق ہے۔ آج جو 18 سال کا علی اکبر میدان کربلا میں خاک و خون میں لتڑا پڑا ہے، یہ تو ہم شکل پیغمبر کی لاش ہے، ہم شفیع مصطفیٰ کی لاش ہے۔ رسول اللہ سے ملتا جلتا چہرہ تھا حضرت علی اکبر کا۔ حضرت حسین قریب پہنچے، علی اکبر کے لاشے کو دیکھ رہے ہیں۔ ارے کیسے اٹھاتے علی اکبر کے لاشے کو حسین؟ ارے یہ تو ہم شکل پیغمبر کا لاشا ہے، ہم شفیع مصطفیٰ کا لاشا، 18 سال کے علی اکبر بیٹے کا لاشا۔ ارے جس بیٹے کو بڑے ارمانوں سے حسین نے پالا تھا، آج وہی بڑھاپے کا عصا میدان کربلا میں چھوٹ چکا تھا۔ حسین کس طریقے سے بیٹے علی اکبر کے لاشے کو اٹھاتے؟ حسین کی آنکھوں کی روشنی تو شام کے جنگلوں میں گم ہو چکی تھی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے اس لاشے کو اٹھاتے؟ ارے آرزوؤں کا جنازہ حسین کا نکل چکا تھا، جو بوڑھے کا بڑھاپے کا سہارا تھا، امام علی مقام کا جو بڑھاپے کا سہارا تھا، وہ تو میدان کربلا میں ساتھ چھوڑ چکا ہے۔ امام علی مقام کیسے اٹھاتے؟ اٹھانا چاہ رہے ہیں، لیکن ہم شکل پیغمبر کی لاش کو حسین اٹھا نہیں پا رہے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھیرے دھیرے جھکے، اور جھکنے کے بعد میرے حسین نے 18 سال کے علی اکبر کے لاشے کو کاندھے پر ڈالا تھا۔ حسینیوں ذرا سوچو تو، آج محرم کی 10ویں رات میں ڈھول اور تاشے بجانے والوں سنو، آج محرم کی 10ویں رات میں ڈھول اور تاشوں کے ساتھ اگلی رات گزارنے والے سنو، آج کی رات کھیل اور کود میں گزارنے والے سنو، تم کیسے حسینی ہو؟ تم حسینی ہو نہیں سکتے۔ حسینی تو وہ ہے جن کے دلوں میں سچا حسین کا عشق موجود ہے۔ آج ہماری ماں اور بہنیں بھی نقاب اوڑھا ہے، چلی ہے گھومنے کے لیے، 9ویں رات دیکھنے کے لیے۔ حسین کی محفل سے کوئی مطلب نہیں ہے، حسین کے ذکر سے کوئی مطلب نہیں ہے، شہادت حسین سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ارے وہ بھی تو ماں اور بہنیں تھی میدان کربلا میں، جن کی گودیں خالی کر دی گئی تھی، جن کی
जिन के सर से दुपट्टे उतर चुके थे, जिनकी आरज़ुओं का जनाजा मैदान करबला में निकल चुका था, जिनके बुढ़ापे का सहारा मैदान करबला में छूट चुका था, जिनके बुढ़ापे की लाठी और आसा हाथ से छूट चुका था मैदान करबला में, वो भी तो ख़वातीन इस्लाम थी, वो भी तो इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर की बहू और बेटी थी। मेरे भाइयों सुनो और गौर करो, जो अपनी बीवियों को खुद साथ में ले जाकर मेले में घुमाते रहे, वो कैसे फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास उनकी बीवियां जाएंगी? अरे फातिमा का तो जवाब नहीं। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के नाम पर तो जब रसूल कौन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक चादर पेश की थी, तो नबी ने वो चादर अली को दी और अली हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह से चादर लेकर चले, लेकिन जब वापस आए तो उसी चादर को अली ने ओढ़ लिया। नबी गज़बनाक हो जाते हैं। हजरत अली ने पहचान लिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा बता गया है। अर्ज करते या रसूल अल्लाह इस चादर का क्या करें? तो सुने हमारी माँ और बहनें, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ भली जाओ और जाने के बाद फातिमा नाम की जितनी भी औरतें हो उन औरतों में इस चादर को जाकर तकसीम कर दो। सुभान अल्लाह, बिल्कुल सोच के हो बेशक। सुभान अल्लाह, तुम्हारे मुंह में दही जम चुका है। नारे तकबीर, नारे अल्लाह कहने की भी तौफीक नहीं तुम्हें हो रही इस रात में। पर यार बड़ी मुबारक रात है। सुभान अल्लाह कैसे आप लोग चीख के ना बोलो, सिर्फ धीरे से सुभान अल्लाह कहते रहो, तो इंशाअल्लाह मेरा यकीन और ईमान है कि आपको भी पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। और कहीं आज की रात अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी और आपके कबूल कर ली तो हुसैन के सदक़े में इंशाअल्लाह हम सबकी नजात व मग़फ़िरत होगी। तो मुंह में दही जमा के ना बैठो, बल्कि जो बात अच्छी लगे सुभान अल्लाह कहते रहो। आप जागते रहेंगे, ताजगी भी पैदा होती रहेगी और जिक्र सुनने में आपको मजा भी आएगा। यार इतनी कुर्बानियां पेश की जा रही हैं, कैसी कैसी कुर्बानी मैदान करबला में हुई है, लेकिन आप तस से मस नहीं हो रहे। सुन रहे हैं कि वो तो हुसैन कुर्बान होके चले ही गए। क्या है ये? तो मौलवी लोग ऐसे चिल्लाते रहते। मेरे भाई आज की रात में अगर ये हमारी मोहब्बत हुसैन ने कबूल कर ली और इंशाअल्लाह हमें ईमान और अकीदा हमारा यही है, हम हुसैनी हैं, तो इंशाअल्लाह हुसैन ज़रूर अपने नाना जान से हम सबको बख्शिश का परवाना दिलाएंगे। यही उम्मीद लेकर हम और आप यहाँ पर बैठे। तो हज़रात, अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लाशों मुबारक पड़ा हुआ है मैदान करबला में। यार हमारे घर का अगर कोई इंसान जब दुनिया से रुखसत हो जाता है तो आरो बुका कर लेते हैं, पूरे आसमान को उठाकर अपने सीने पे रख लेते हैं, लेकिन दूसरे का दर्द तुम्हारे अंदर मौजूद नहीं। जो भी गमे हुसैन में आंसू बहाएगा, जो भी गमे हुसैन में आंसू बहाएगा, अरे फरमाने मुस्तफा है वो जन्नत में जाएगा। हुसैन के गम में यार आंसू बहा के तो देखो मोहब्बत के साथ। हमारा ईमान और अकीदा है कि इंशाअल्लाह हुसैन के साथ जन्नत मिलेगी। तो इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अली अकबर के लाशों को, आप जब अपने घर से किसी लाशों को लेकर चलते हैं तो 4 आदमी उठाते हैं, 4 कांधे लगाए जाते हैं। लेकिन बात तो हुसैन अकेले, कोई कांधा लगाने वाला नहीं, कोई उठाने वाला नहीं, कोई सहारा देने वाला नहीं है, बल्कि हुसैन को अकेले ही उठाना है 18 साल के अली अकबर के लाश को। और वो हुसैन तो इससे पहले सुबह से शाम तक भी कितने लाशों को, अपने आबानों अंसार के लाशों को, अपने भतीजों और भांजों के लाशों को कांधे पर उठा ला रहे हैं। हम एक कांधा लगाते हैं, हमारे घर का कोई फर्द चला जाता है तो हमारा दिल तड़प जाता है, हमारे घर की औरतें आओ बुका करती है। लेकिन वाह वाह हुसैन, तेरी जवां मर्दी पर सलाम हो कि हुसैन का 18 साल का अली अकबर भी जा रहा है तो हुसैन बारगाह खुदा बंदी में दुआ के लिए हाथ उठाए कि मौला, सबसे अजीज जो हुसैन के घर में चीज थी वो मैंने तेरे नाम पर कुर्बान कर दी है। ऐ मौला, हुसैन के इस छोटे से नजराने को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। इस तरीके से हुसैन अपना नजराने अकीदत बारगाह खुदाबंदी में पेश कर रहे हैं।
ہمارے گھر پر میت ہو، ہمارا باپ مر جائے، ہمارا بھائی مر جائے، ہماری ماں مر جائے تو ہم کو کتنا دکھ ہوا کرتا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں، محلے والے ہمیں تسلیاں دیتے ہیں. لیکن آج میدان کربلا میں ہر کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے. میدان کربلا میں آج کوئی آنکھوں آنسو پوچھنے والا نہیں ہے. ارے جتنے ہیں سب تو رو رہے ہیں، جو حسینی ہے وہ تو سب رو رہے ہیں. کون کسی کو کس کو تسلی دیتا، کون کس کو دلاسا دیتا، کون کس کو سہارا دیتا؟ کوئی کدھر جیسے بے ہوش پڑا ہے، کوئی کدھر بے ہوش پڑا ہے، کسی کو کچھ خبر نہیں ہے. 18 سال کے علی اکبر کے لاشوں کو میرے حسین نے اپنے کاندھے پر اٹھایا نہ چاہتا تھا لیکن مجبوری تھی، اٹھانا تھا. حسین جھکے، 18 سال کے علی اکبر کے لاشے کو کاندھے پر رکھا اور لانے کے بعد خیمے کے اندر حسین نے علی اکبر کے لاشے کو لا کر رکھ دیا. بہن سکینہ نے جب 18 سال کے علی اکبر کے لاشے کو دیکھا تو سکینہ آگے بڑھی اور بڑھنے کے بعد بھیا علی اکبر کے گردن پر اپنا چہرہ رکھ دیا. سکینہ کا خون آلود چہرہ ہو جاتا ہے، علی اکبر کے خون سے حضرت سکینہ کا چہرہ سن جاتا ہے. حضرت زینب علیہ کا بے ہوش پڑی ہے، حضرت شہربانو بے ہوش ہے. آج کسی کو کوئی ہوش نہیں ہے، کوئی کسی کو تسلی نہیں دے رہا ہے، سب بے ہوش پڑے ہوئے ہیں. امام علی اکبر کے غم میں حضرت سکینہ بھائی کے لاش سے چمٹ چمٹ کر رو رہی ہے. اے بھیا علی اکبر، آپ ہمیں تنہا چھوڑ کر کہاں چلے گئے ہو؟ ابا جان کا بڑھاپے میں سہارا تھا میرا بھائی علی اکبر، میرے بھائی علی اکبر، ابا کو کس کے سہارے چھوڑ کر گئے ہو؟ حضرت سکینہ تڑپ رہی ہے، بھائی کے لاشے سے چمٹ چمٹ کر رو رہی ہے. پورے کپڑے حضرت سکینہ کے بھی علی اکبر کے خون سے شرابور ہو جاتے ہیں، سن جاتے ہیں. امام علی مقام پھر تسلی دیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. 18 سال کے علی اکبر کے لاشے کو میرے حسین نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کے اکیلے تنہا بیٹے کے لاشے کو لا رہے ہیں اور میدان کربلا میں حسین نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے 18 سال کے بیٹے کو میدان کربلا میں دفن کر دیا ہے. اب حسین خود ساتھ جانے کے لیے تیار ہے. حسین آگے بڑھتے ہیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اپنی پردہ نشینوں سے میرا آخری سلام قبول فرما لے. اور بہن زینب کے سامنے جانے کے لیے میرے اندر طاقت نہیں ہے. بہن زینب کو میرا آخری سلام کہنا. محترم حضرات، اتنا کہہ کے حسین آگے بڑھے. خیمے سے دبی ہوئی آواز آتی ہے، اے نواز رسول. خیمے کے اندر آپ تشریف لے آئے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر خیمے کے اندر تشریف لاتے ہیں اور لانے کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت شہربانو ہاتھ جوڑ کر عرض کرتی ہے، اے ہمارے سردار، آج تک ہم نے آپ سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا ہے. اے میرے سردار، مجھے پتا ہے کہ آپ سفر میں ہیں، پردیس میں ہیں، آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. لیکن اے نواز رسول، آپ تو سخی ابن سخی ہیں. آج ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں. حضرت فاطمہ کی چادر کا واسطہ دے کر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر حضرت شہربانو کے سوال کو سننے کی کوشش کر رہے ہیں. حضرت شہربانو نے ننھے معصوم علی اصغر کو عالیت کر دیا ہے. حضرت شہربانو عرض کرتی ہے، سردار، آج تک ہم نے آپ سے کچھ نہیں مانگا ہے، نہ اپنی تڑپتی ہوئی سکینہ کے لیے میں آپ سے کچھ مانگ رہی ہوں، نبی ماں زین العابدین کے لیے آپ سے کوئی سوال کیا جا رہا ہے. اے نواز رسول، اے ہمارے سردار، اگر ہم مانگ رہے ہیں تو آج اس 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کے لیے مانگ رہے ہیں. آپ بیٹے علی اصغر کے لیے جا کر 2 گھونٹ پانی تو لے آؤ. امام علی مقام سن رہے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اے شہربانو،
آج تک تو میں نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا ہے، حسین نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا ہے۔ اے شہر والوں، آج حسین کس طریقے سے بیٹے علی اصغر کے لیے پانی مانگے گا؟ مجھے تو مانگنا بھی نہیں آتا ہے۔ حضرت زینب، حضرت شہر بانو عرض کرتی ہے ہمارے سرکار آپ دیکھ لیں حضرت علی اصغر کی زبان سوکھ کر کانٹا ہو چکی ہے، زبان باہر نکل رہی ہے۔ آپ اپنے لیے نہیں، ہمارے لیے نہیں، میں زینب کے لیے نہیں، اپنی بیٹی سکینہ کے لیے نہیں، بلکہ اس معصوم علی اصغر کے لیے 2 گھونٹ پانی مانگ لو۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے مانگنا تو نہیں آتا، لیکن حسین نے حضرت علی اصغر کو گود میں اٹھایا اور اپنے کرتے کے دامن سے چھپایا، اور چھپانے کے بعد حضرت حسین کسی کے سوال کو کسی سے مانگنے کے بعد بھی کسی کا سوال پورا کر رہے تھے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھیرے دھیرے اپنے قدموں کو اٹھاتے ہیں، میدان خیبر کی جانب بڑھا رہے ہیں۔ عمرو بن سعد کہتا ہے شمر میں ان کی مکروہ آواز آتی ہے، حسین آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہو؟ ارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لا کر بہانہ بنا کر پانی لینا چاہتے ہو، اب تمہیں پانی کا ایک قطرہ نہیں ملے گا۔ حسین خاموش رہتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ عمرو بن سعد سے کہتے ہیں کہ 2 بوند اپنے ہی ہاتھوں سے اس بچے کے حلق میں ٹپکا دو تو کل میدان محشر میں ہم کوثر کے جام تمہیں دے دیں گے۔ لیکن محترم حضرات، وہ اتنے بڑے ظالم تھے، ان کی جگہ پر اگر کفار بھی ہوتے ان کے دل بھی پگھل جاتے۔ ارے پانی انہیں کیا دینا تھا؟ ایک ایسا زہر میں بجھا ہوا تیر حضرت علی اصغر کی جانب پھینکا کہ ننھی سی معصوم گردن میں حضرت علی اصغر کے وہ تیر آ کر لگ جاتا ہے۔ حسین نے دیکھا علی اصغر کے حلق سے اپنے ہی ہاتھوں سے حسین اس تیر کو نکال کر پھینکتے ہیں، اور پھینکنے کے بعد ننھے علی اصغر کے حلق سے ننھی تو خون کی جو دھار نکلی تھی حسین نے اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے پر مل لی، اور ملنے کے بعد حسین علی اصغر کے لاش مبارکہ کو اپنے دامن سے ڈھک کر واپس پھر خیمے کی جانب چلے آتے ہیں۔ اب حسین کس سے کیا کہتے ہیں؟ پانی کے لیے دیا گیا تھا علی اصغر کو، اب تو یہ سوچا جا رہا تھا کہ علی اصغر پانی سے سیراب ہو کر آ رہے ہیں، لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت امام علی اصغر کے ننھے سے لاش کو خیمے کے اندر دیا ہے تو محترم حضرات اب خیمے والی مار پہلے ہی جان سکتی ہے ان لوگوں کا دل تھا کس طریقے سے برداشت کرتی، کس طریقے سے برداشت کیا ہوگا علی اصغر کے لاش مبارک کو دیکھ کر۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو میدان کربلا کا مختصر سا واقعہ ہے، اگر تفصیل سے بیان کیا جائے میرے بھائی تو آپ روتے روتے آپ کے کرتے بھیگ جائیں گے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کو سن کر محترم حضرات حضرت حسین نے ننھے سے علی اصغر کے لاشوں کو بھی میدان کربلا میں دفن کر دیا ہے۔ اب خود آپ میدان کربلا میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں، ماں پریشان نہ ہو، بہت جلدی میں لپیٹ رہا ہوں، آپ دیکھیں بہت مختصر کر رہا ہوں کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، اب خود میدان کربلا میں جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی حسین باہر نکلنے کے بعد حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، دیکھتے کیا ہے دور سے گرد و غبار اٹھتا ہوا نظر آتا ہے۔ امام علی مقام ٹھہر جاتے ہیں، گرد و غبار صاف ہو جاتا ہے، ایک ناقہ سوار اونٹ سوار حضرت حسین کی خدمت میں آ کر حاضر ہو جاتا ہے، سلام کرتا ہے، حسین جواب دے دیتے ہیں، خاموش ہے، آنے والا پریشان ہے، پسینے میں شراب ہو رہے، اس کا اونٹ بھی پسینے میں شراب ہو رہے اور بکھرے ہوئے بال ہیں۔ امام حسین کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، حسین ارشاد فرماتے ہیں میرے دوست مجھے نہیں معلوم کہ تم کس مقصد سے آئے ہو، کس لیے آئے ہو، اگر جو بات کہنا ہے جلدی کہو، دشمن مجھے آواز دے رہے ہیں۔ حسین آگے بڑھے، آنے والے قاصد نے کہا کہ لباس رسول میں آپ کی بیٹی کا قاصد ہوں۔ امام علی مقام رک جاتے ہیں، قاصد نے سلام عرض کیا، کہا میں آپ کی بیٹی کا قاصد ہوں، جب آپ مدینے سے چلے تو میں بھی مدینے کے اندر مکے کے اندر آپ تھے،
حج کے دن تھے، میں حج کرنے کے لیے گیا، میں مکے میں ارکان حج ادا کیے، مدینہ طیبہ میں روضہ رسول پر حاضری دی، اور روضہ رسول سے ملا ہوا میں نے دیکھا زہرہ بطول کا ایک حجرہ ہے، وہیں پر ایک بیٹی بیٹھی ہوئی تھی جو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھی، برقع اوڑھے ہوئے اور زاروں قطار رو رہی۔ لوگ اس کے قریب جاتے اور اس سے حال چال پوچھتے، واپس چلے جاتے۔ میں بھی آگے بڑھا، میں نے پوچھا، ہے بیٹی بتا آخر معاملہ کیا ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ تو پہلے تو اس نے کچھ نہیں بتایا، جب میں نے بہت اصرار کیا تو وہ کہنے لگی کہ میرے بھیا علی اکبر یہاں سے گئے، میرے بابا جان بھی گئے ہوئے ہیں، بھیا علی اکبر نے کہا تھا کہ اے بہن سغرا تمہیں بخار ہے، جب تمہارا بخار اتر جائے گا تو ہم تمہیں واپس لے جائیں گے۔ نہ تو بھیا علی اکبر ابھی آئے ہیں اور نہ بابا جان نے ہماری کوئی خبر لی ہے، ہم اسی لیے ان کا انتظار کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ تو قاصد نے کہا کہ بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو اس بیٹی نے ایک خط لکھا اور لکھنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ خط میرے بابا جان ملے تو انہیں دے دینا، اور تھوڑا سامان گھر کے اندر سے حجرے سے اندر سے اٹھا کے لائی اور کہنے لگی یہ تھوڑا سا سامان تحفے کے طور پہ ہم تمہیں دے رہے ہیں، اسے قبول کر لو۔ اس میں حضرت خاتون جنت کے کچھ برتن بھی تھے، کٹورا بھی تھا اور کچھ چادریں تھی، کچھ دوپٹے تھے، اس نے سب اکٹھے لا کر کے دے دیے کہ یہ ہم تمہیں خوشی میں دے رہے ہیں، تحفہ دے رہے ہیں، اور جب تم ہمارے بابا جان سے جا کر ملو گے تو ہمارے بابا جان بھی تمہیں بہت کچھ نذرانہ دیں گے۔ تو کہا کہ اے نواز رسول یہ آپ کی بیٹی کا خط ہے اور یہ آپ کی بیٹی کی پوٹلی ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط پڑھا ہے، آنسو کی لڑی جنگل شروع ہو جاتی ہے۔ پوٹلی آگے بڑھائی تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس پوٹلی میں کیا ہے؟ تو کہنے لگے اس میں علی اصغر کے کپڑے ہیں جو اس نے سل کر رکھ کر تیار کیے۔ محترم حضرات، نہ تو علی اکبر ہے نہ علی اصغر ہے، علی اصغر کے کپڑے بھیج دیے جاتے۔ اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری بیٹی تمہیں انعام و اکرام دے رہی تھی، لیکن قاصد نے کہا کہ میں نے بہت اسے منع کیا، میں نے کہا میں یہ نہیں لوں گا، میرے لیے یہی بہت بہتری ہے، میری خوش نصیبی ہے کہ میں حسین کا قاصد بن کر جا رہا ہوں، یہ میرے لیے کیا کم ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ میں نے آپ کی بچی کے وہ تمام برتن اور نذرانہ واپس کر دیا اے نواز رسول، اور آج میں آپ کو اس حال میں پایا ہے اے نواز رسول، یہ آپ کی بیٹی نے پوٹلی دی ہے، اس میں حضرت علی اصغر کے کپڑے تھے، حسین نے وہ پوٹلی اٹھائی اور علی اصغر کے قبر پہ لا کر رکھ دیا۔ اے بیٹا علی اصغر، یہ تمہاری بہن سغرا نے تمہارے لیے کپڑے بھیجے ہیں، بہن اپنی سغرا بہن کا یہ تحفہ قبول کر لو۔ امام علی مقام نے بیٹے علی اصغر کے قبر پر سغرا کے بھیجے ہوئے کپڑوں کی پوٹلی علی اصغر کے قبر پر رکھ دی ہے۔ حسین نے ارشاد فرمایا بیٹا علی اصغر اپنے بہن کا یہ تحفہ بھی قبول کر لو۔ گھر کے اندر اس خط کو لے کر جاتے ہیں، جو بھی سنتا ہے زاروں قطع رونا شروع کر دیتا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر تیاری کر رہے ہیں۔ المختصری کے حضرت عباس علمبردار جو اس سے پہلے خیمے کے محافظ تھے، عباس علمبردار حسینی پرچہ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، اب میدان کربلا میں آخری سلام کر کے نواز رسول کو رخصت ہو رہے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا بھیا عباس بھی جا رہے ہیں، اب تو ہمارا کوئی مددگار نہیں بچا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے ہیں تو اندر سے رونے کی آواز آئی۔ حضرت سکینہ نے کہا تھا کہ اے چچا جان دو گھونٹ کاش پانی مل جائے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی تو ارشاد فرمایا تھا کہ اے بیٹی سکینہ، اب تیرا چچا اگر واپس آئے گا تو تیرے لیے پانی ہی لے کر آئے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں دشمنوں کے نرغے میں گھستے ہوئے میدان کربلا سے نہر فرات میں پہنچ جاتے ہیں، مشکیزے کو پانی سے بھر لیتے ہیں اور بھرنے کے بعد اپنے دھاگے سے اس کا منہ کو بند کر لیتے ہیں۔ کرنے کے بعد اپنے گھوڑے کو حضرت عباس نہر فرات کے اندر ڈال دیتے ہیں کہ گھوڑا پانی پی لے، 3 دن سے گھوڑا بھی پیاسا ہے، گھوڑے کو پانی دانا نہیں ملا ہے، اب گھوڑا کیسے پانی پی لیتا؟ ارے یہ تو وفادار تھا، یہ جانور تھا، وفاداری کر رہا تھا، وہ انسان تھے جو غدار تھے، دشمن رسول، دشمن حسین، ان کے دل نہیں پسیجے، گھوڑے نے اپنے منہ کو پانی سے ہٹا دیا۔
جب مالک نے پانی نہیں پیا تو گھوڑا کیسے پانی پی لیتا؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے، حضرت عباس سوچ رہے دل میں خوش ہے کہ سے رسول کی بیٹی جب پانی کو دیکھے گی تو بہت دعائیں دے گی، بہت خوش ہوگی۔ پانی لے کر مسکیجہ باندھ کر امام عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دیتے ہیں۔ جب عمرو بن سعد نے دیکھا، للکارا اپنی فوج کو، ارے تم عباس علمبردار سے ڈر گئے ہو، تم اتنے بڑے بزدل ہو، اپنے اندر اپنے خون کو گرم کرو، اور اگر یہ عباس پانی لے جانے میں کامیاب ہو گیا اور حسین نے اگر پانی پی لیا تو یہ علی کے 2 بیٹے ہی 22,000 کے لیے کافی ہے۔ مسلمانوں سنو، کتنا کانپ رہی تھی دشمن کی فوج صرف یہ 2 ہی لوگوں سے کہ اگر عباس نے پانی پی لیا اور حسین کو پانی مل جاتا ہے تو یہ علی کے 2 بیٹے ہی ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے تمام لشکر کو بھی ذبح کر کے رکھ دیں گے، پانی کسی قیمت پر وہاں تک نہ پہنچنے پائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیچھے کر لیا جاتا ہے، بائیں جانب بائیں ہاتھ پر تلوار ماری جاتی ہے، حضرت عباس کا بایاں بازو کٹ جاتا ہے۔ حضرت عباس دانت سے مسکیزے کو پکڑتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے علم حسینی کو دبائے ہوئے ہیں۔ محترم حضرات، کیسا منظر ہو گیا، ایک ہاتھ کٹا ہوا پڑا ہو، پانی بھی لے جانا ہے، حسینی پرچم کو گرنے بھی نہیں دینا ہے۔ واہ رے واہ حضرت عباس، کروڑوں سلام ہو آپ کی جواں مردی پر۔ محترم حضرات، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرچم حسینی کو دبائے ہوئے ہیں اور منہ سے مشک لیے ہوئے ہیں، مشکیزے کو دبائے ہوئے ہیں، دوسرا بازو بھی حضرت عباس شہید کر دیے جاتے ہیں۔ اب حضرت عباس پرچم حسین کو کیسے سنبھالے، لیکن قربان جاؤ حضرت عباس، اور حضرت عباس نے گردن سے پرچم حسینی کو پکڑا۔ مسلمانوں، کیا منظر رہا ہوگا اس وقت، عباس کے دونوں بازو کٹ چکے ہیں، حضرت عباس حسینی پرچم کو گرنے بھی نہیں دے رہے ہیں، پانی کو بھی صحیح سلامت لے جانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ایک ملعون کا سنسناتا ہوا تیر آتا ہے، مشکیزے میں پیوست ہو جاتا ہے، مشکیزے کا سارا پانی کربلا کی زمین جذب کر گیا۔ اب حسین، اب حضرت عباس کیا کرتے، پانی لینا لے کے جانا تھا، اب تو ساری امیدیں ٹوٹ چکی حضرت عباس کی، جو حسین کی بیٹی سے حضرت عباس نے وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا نہیں ہوا۔ اب تو مشکیزہ سوکھا خالی رہ جاتا ہے۔ ایک ظالم نے حضرت عباس کے سینے پر نیزے سے ایسا وار کیا کہ حضرت عباس گر جاتا ہے، حسینی پرچم بھی گر جاتا ہے، حضرت عباس کے لاش پر تیر و تلوار چل رہے ہیں، ایک بازو عباس کا الگ کٹا پڑا ہے، دوسرا بازو حضرت عباس کا الگ کٹا پڑا ہے۔ حسین آگے بڑھتے ہیں اور بڑھنے کے بعد ایک کپڑا بچھا کر حضرت عباس کے کٹے ہوئے جسم کو اس کپڑے میں حسین رکھتے ہیں۔ اے حسین، لاکھوں سلام ہو آپ پر میرے آقا، کس طریقے سے میدان کربلا میں عباس کے بازوؤں کو چن کر آپ نے کپڑے میں رکھا تھا۔ حضرت عباس کے بازوؤں کو اٹھا کر حضرت امام حسین نے ایک کپڑے میں رکھا، کٹا پٹا سینہ ہے۔ حسین ارشاد فرماتے ہیں، ظالموں، تم نے میرے بھائی کے بازوؤں کو جدا کر دیا ہے، ان کا سینہ پھاڑ دیا ہے، پھر بھی تمہیں چین نہیں آیا، تمہیں سکون نہیں ملا، تم کبھی معاف نہیں کیے جاؤ گے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کپڑے کی گٹھری کو، لاش عباس کی گٹھری کو حسین نے پھر کاندھے پر ڈالا۔ میرے حسین، اس طریقے سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کے اس لاش کو اپنے کاندھے پر ڈالا ہوگا۔ میرے بھائی، جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت عباس کے کٹے پھٹے بازوؤں کو اٹھا کر اس کپڑے میں باندھا اور باندھنے کے بعد پوٹلی کمر پہ کندھے پہ ڈالی اور لے کے چل گئے۔ زبان کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہم صحیح طریقے سے کس طریقے سے بیان کریں، دل کانپ جاتے ہیں کربلا کا واقعہ بیان کرنے کے لیے میرے بھائی۔ دل کے اندر اتنی طاقت نہیں رہتی ہے کہ صحیح معنوں میں کربلا کا واقعہ بیان کیا جائے۔ کیسے حسین 18 سال کے لیے پڑھ کے لاشے کو بھی اٹھایا تھا، قاسم کی جوانی کو بھی کاندھے پہ لادا تھا، 6 ماہ کے لیے اصغر کے لاشے کو بھی لائے تھے، زینب کے بیٹوں کے لاش کو بھی حسین نے کاندھے پر اٹھایا تھا۔ ابھی ایسی لاش ہے جو کٹی پٹی ہے، جس کے نہ بازو ہے، پیر محترم حضرات کٹے پٹے ہیں، بازو کو اکٹھا کیا میرے حسین نے کپڑے میں باندھا اور لے کر حضرت عباس کے لاشے مبارک پہ لاتے ہیں، دفن کر دیا جاتا ہے۔ اب کون بچا ہے؟ حسین ہے۔ تو یزیدی چاہتے ہیں کہ جلدی حسین کو قتل کر دیا جائے اور ہم فتح کے نعرے بجائیں اور جشن منائیں۔ محترم حضرات، اب حضرت امام علی مقام نے اپنے گھر والوں کو تسلی دی، تلقین فرمائی، ارشاد فرمایا اب تمہارا اللہ حافظ و ناصر ہے، صبر کرنا صبر کرنا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بعد تمہارے سروں کی چادریں بھی اتر جائیں گی، تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی جائیں گی، بیمار زین العابدین کے پاؤں میں بیڑیاں پہنا دی جائیں گی، لیکن بہن زینب صبر کرنا صبر۔ حسین کے گھر سے صبر ہی ملا ہے۔ فاطمہ ماں کی چادر کا لاج رکھنا، گھر سے باہر مت نکلنا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بیمار زین العابدین کو المختصر تسلی دیتے ہیں، بیٹی سکینہ کو سینے سے لگاتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں۔ پھر حضرت زینب نے سواری کو روک لیا، اے بھائی جان سواری سے نیچے اترو، بھائی جان سواری سے نیچے اترو۔ حضرت حسین نیچے اتر جاتے ہیں، بہن زینب اب کیا ہے، اب کیا کسی نئے امتحان میں ہمیں ڈالنا چاہتی ہو؟ حضرت زینب عرض کرتی ہیں کہ بھیا جان جب